سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، اور دیکھیے آج کی تقریر پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہنوں پر بہت زیادہ زور ڈالنا ہے، اس لیے کہ جس رخ سے میں آپ کو اپنے ممدوح تک لانا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک ایک حرف سمجھنا پہلے ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ایک ایک حرف کو سننا ضروری ہے۔ ٹھیک، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں پروردگار عالم اپنے چناؤ کا معیار بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اگر کسی کو چنتے ہیں تو کیا کسوٹی طے کی ہے، کیا معیار ہم نے بنایا ہے اپنے چناؤ کا۔ اور اس منزل پر آ کے اللہ کہہ رہا ہے، اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اسے تم پر چنا ہے علم کی بنیاد پر اور زور بازو کی بنیاد پر۔ اللہ نے اسے چنا ہے تم پر، کس بنیاد پر؟ ایک تو یہ کہ وہ عالم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شجاع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے چنا کیوں اور چنا کس لیے گیا اور کسے چنا؟ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت پیچھے، 246ویں آیت۔ اب سنیے ذرا سا ہوا کیا۔ جالوت بنی اسرائیل کا دشمن تھا، ٹھیک، وہ ان کے مردوں اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کے مال اور پورا گھر بار لوٹ لیتا تھا، اور ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کنیز بنا لیتا تھا۔ پوری بنی اسرائیل تنگ آ چکی تھی جالوت کے مظالم سے۔ اب وہ یہ طے کر چکے تھے کہ ہم جالوت سے زور آزمائی کریں، ہم جالوت سے مقابلہ کریں اور ہم جالوت سے لڑیں۔ لیکن اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ بنی اسرائیل یہ جانتے تھے کہ جب تک نبی کی طرف سے بنایا ہوا سپہ سالار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی بھی قوم کے جیتنے کی امید ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر پوری قوم جمع ہوئی اور پہنچی اس عہد کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ سب آئے اور آ کر کہنے لگے، یا نبی اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک سردار کو مقرر کر دیجئے۔ حالانکہ دیکھیے اتنے سارے تھے، بڑی تعداد میں آئے تھے اسماعیل کے پاس، بس یہ کہنے کہ ہم چونکہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیجئے۔ تو میں بنی اسرائیل والوں سے کہوں، تم اتنے سارے مل کر آئے ہو، یہ معاملہ خود نپٹا لیتے۔ کہا نہیں، ہم نبی سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سردار مقرر کر دیجئے۔ اچھا نبی بھی نبی تھے، کہا اچھا ٹھہرو، اگر تو تم اپنے قول کے سچے ہو اور تم جہاد کے لیے آمادہ ہو تو میں خود نبی ہو کر تمہارے لیے سردار مقرر نہیں کر سکتا۔ بہت توجہ، ہوں میں اللہ کا پیغمبر، لیکن میں اس سے کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے سردار مقرر کرے۔ لیجئے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ انہیں کہہ دو کہ وہ جو انہی کی بستی میں طالوت ہے، طالوت وہ اب ان کا سردار ہے، ان کا رہبر ہے، ان کا لیڈر ہے۔ اچھا بنی اسرائیل ضدی قوم، جیسے ہی سنا کہ طالوت کو ہم پر مقرر کیا گیا ہے تو جتنے بڑی بڑی عمر کے بنی اسرائیل والے تھے آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جوان کو آپ ہمارا سردار بنا دیں۔ اب وہ سارے بوڑھے ناراض ہو گئے، بزرگ حضرات، کہ جوان تو ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا۔ ایسے میں جن کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، وہ بڑھ کر کہنے لگے، یہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، یہ جو زراعت کا پیشہ رکھتا ہے، اسے ہم اپنا رہبر مان لیں اور لیڈر مان لیں۔ یعنی بوڑھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوان ہے ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا، امیر یہ کہہ رہے ہیں یہ غریب ہے ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا۔ اس وقت آیت آئی کہ اللہ نے اسے نہ پیسے کی بنیاد پر چنا، نہ عمر کی بنیاد پر چنا، اللہ نے چنا ہے علم کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد۔
آپ سلامت رہیے، بڑی محبت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جب نتیجہ آئے گا تب آپ کا کیا عالم ہوگا. تو دو چیزیں اللہ نے بتائی کہ طالوت کو چنا علم کی بنیاد پر اور شجاعت کی بنیاد پر. اب میں پورا واقعہ بیچ سے چھوڑ رہا ہوں، آپ جا کر سورہ بقرہ میں آگے دیکھیے گا ہوا کیا. اتنا بس ہمیں اس واقعے سے پتا چلا کہ طالوت اس لیے آئے تھے کہ جالوت کا مقابلہ کریں. ان آیات سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے. اب وہ کیا ہوا سب میں چھوڑا ہوں. قوم چلی اور یہاں تک کہ میدان کارزار میں پہنچی. اب روز لڑائی ہو رہی ہے، روز لڑائی ہو رہی ہے، جالوت قتل ہی نہیں ہو رہا. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی طالوت کو تو ہم نے اس لیے لیڈر بنایا تھا کہ یہ جالوت کا قتل کر دے گا. ہاں اللہ کے کہے پر ہم نے اسے اپنا رہبر اپنا لیڈر مان لیا، مگر جالوت قتل ہی ہو کر نہیں دے رہا. ایسے میں چنے ہوئے طالوت نبی اشماعیل کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیے ہم تو اپنا سارا زور لگا رہے ہیں، ہم اپنی شجاعت کے جو بھی ڈنکے تھے بجے ہوئے وہ سب ہم دکھا رہے ہیں اپنا زور، مگر یہ جالوت کے قتل نہ ہونے میں راز کیا ہے. اب جیسے ہی نبی کو یہ بات پتہ چلی انہوں نے فوراً سے مسلح بچھایا اور کہا پالنے والے جو تو نے کہا ہم وہ پورا سلسلہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں آ گئے، لیکن اب تک جالوت قتل نہیں ہو رہا. یہ تو بتا کہ جالوت کو قتل کون کرے گا. ایسے میں پروردگار عالم نے کہا اے اسماعیل یہ جو طالوت اپنے ساتھ تابوت سکینہ لایا ہے اس کے اندر انبیاء کے تبرکات ہیں، اسی میں ایک تبرک موسیٰ کا ہے جو ہے موسیٰ کی زرہ. توجہ موسیٰ کی زرہ، جسے وہ زرہ بدن پر آ گئی وہی موسیٰ کا وارث ہوگا، موسیٰ کا وصی ہوگا، بعد موسیٰ کے حجت ہوگا اور وہی جالوت کو قتل کرے گا. اب یہاں رکیے، آئے کس لیے تھے؟ لڑنے کے لیے. اب وہ سب لڑائی بھول گئے، اب سب یہ سوچ رہے تھے زرہ آئے گی کسے. توجہ دیکھیے پورا میدان لڑائی جنگ اب وہ سب بھول گئے. اللہ نے ان کا سارا رخ پھیر دیا اس طرف کہ زرہ کس پر آئے گی، اور جسے زرہ آئے گی وہ کیا ہوگا؟ موسیٰ کا وارث ہوگا اور جالوت کا قتل کرے گا. ایسے میں سب اپنے سینے تان کر کھڑے ہو گئے، شاید ہمیں آ جائے، شاید ہمیں آ جائے. مگر اللہ نے کہا اگر یہ ایسے کرتے رہیں گے معاملہ تو یہ تو بہت طولانی ہو جائے گا قصہ. ہم تمہیں بتا دیتے ہیں یہ زرہ آئے گی کسے. کہ یہ جو تمہاری فوج میں وہ لاوی بن یعقوب کا بیٹا نسل میں چلتا ہوا ایشیا موجود ہے، اسی کے کسی بچوں میں زرہ پہنا دو، ایک کو مقرر ہوگی وہی موسیٰ کا وارث ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ جالوت کو قتل کرے گا. اب اتفاق ہوا یہ کہ جیسی حضرت ایشیا کو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کو آئے گی زرہ تو وہ سارے بچوں کو لاتے گئے، ہر ایک کو زرہ پہناتے رہے. اب جیسے ہی زرہ پہناتے تھے تو وہ پہن بھی لیتے تھے، اگر فرض کیجئے تو ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا. اور پھر یہاں پر یہ بات طے ہو گئی چونکہ زرہ ہے نبی کی، اسے غیر نبی پہن کر اٹھ نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ سوا غیر نبی کے یا غیر حجت کے یہ زرہ پوری کسی کو نہیں آتی. یہ دو باتیں اس وقت طے ہو گئی. اب 9 بیٹے تھے ان کے، اس وقت میدان کارزار میں سب کو بلایا، کسی کے چھوٹی کسی کے بڑی، کچھ نہیں ہو پا رہا تھا. اب اسماعیل نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے بیٹوں میں سے کسی کو آئے، یہ آ کیوں نہیں رہی تمہارے بیٹوں کو؟ راز کیا ہے؟ کہا وہ میرا ایک چھوٹا لڑکا اور ہے جو گاؤں میں رہ گیا. کہا تو پھر آپ نے اس کے بارے میں بتایا؟ کہنے لگے ہم کیا بتاتے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ زرہ ہے موسیٰ کی بڑی، یہ اسے کیسے آ سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا. اب آپ توجہ کر رہے ہیں، اب سب میدان جنگ بھول گئے، اب نہ کسی کو جالوت کا خوف نہ جالوت کی، بس سارا مسئلہ یہ ہے زرہ کسی طریقے سے آ جائے.
ایسے میں امام کہتے ہیں کہ فوراً سے کسی کو بھیجا اور کہا وہ جو ایشیا کا بیٹا گاؤں میں ہے اسے لے کر آؤ. اب وہ جیسی پہنچے تو دیکھا وہ تو گلیل کے ساتھ کھیل رہا تھا, کبھی کسی پرندے کے ساتھ کبھی کسی پرندے کے ساتھ. ایک شخص آیا اور گود میں اٹھا کے کہا چلو تمہیں تمہارے بابا بلا رہے ہیں. بچہ سمجھ گیا اور پہنچا بابا کے پاس. اب پورے بنی اسرائیل حیران پریشان ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ آیا ہے 7-8 برس کا, اسے موسیٰ کی زرہ پہنائی جائے گی. لیجئے کیا عجیب قصہ ہو رہا ہے. ابھی آپس میں یوں ہی گفتگو کر رہے تھے کہ اسماعیل نے بڑے پیار سے کہا داؤد ذرا ادھر تو آؤ. ادھر آؤ داؤد ادھر آؤ. جیسے ہی حضرت داؤد نے سنا فوراً سے آئے. اب ایک بار حضرت موسیٰ کی زرہ کو اٹھایا, داؤد کو پہنایا. امام کہتے ہیں پوری زرہ موسیٰ کی داؤد کے جسم پر اتری اور پلٹ کر اسماعیل نے کہا اس وقت موسیٰ کا وارث سوا داؤد کے کوئی بھی. توجہ, اللہم صلی علی محمد. بہت توجہ سے سنیے گا. کیا ہوا؟ آ گئی, داؤد نے پہن لی. اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. تو یہ پورا قصہ ہوا صرف ایک چیز کے لیے, کیا دکھانا یہ تھا کہ موسیٰ کی زرہ آئے گی کسے. دیکھیے آپ نے اس پورے واقعے میں ایک طرف غور نہیں کیا, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل بھی تو وارث موسیٰ ہے. اسماعیل جو نبی ہے وہ خود موسیٰ کے وارث, موسیٰ کے جانشین اور موسیٰ کے وصی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا پروردگار کہتا اسماعیل ذرا تابوت سکینہ سے موسیٰ کی زرہ اٹھاؤ اور تم پہن لو. حالانکہ وہ تو بزرگ بھی تھے حضرت اسماعیل, ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ موسیٰ کی زرہ پہنتے اور قتل کر دیتے جالوت کا. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبوت کی وراثت کے لیے ہم بڑھاپے کو معیار نہیں رکھتے. بہت توجہ, ہم بڑھاپے کو معیار نہیں رکھتے. ہمیں تو بس دکھانا یہ تھا بڑے موسیٰ کی زرہ کیسے چھوٹے سے داؤد کے جسم پر پوری اتری. اور یہاں سے آج تک بنی اسرائیل یہ مانتے ہیں, داؤد کے خلاف نہیں سنتے. جا کے پڑھیے حضرت ڈیوڈ کے فضائل آپ لوگ توریت میں اور انجیل میں, اور ان سے جا کر پوچھئے کہ داؤد کا مرتبہ آپ کے ہاں کیا ہے. اور یہ پورے مرتبے کی وجہ بس یہ ہے موسیٰ کی زرہ. موسیٰ کی زرہ یہ معیار ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اسماعیل نے زرہ نہ پہن کر بتایا کہ اللہ عمروں کی بنیاد پر نبی کا وارث نہیں بناتا. اب موسیٰ کی وہ زرہ تھی, چلتی رہی, داؤد کے پاس آئی, ان کے بیٹے سلیمان کے پاس آئی. یہ سفر کرتے 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 پہنچی آپ کے نبی تک. اب پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی ہے, اور جب پیغمبر جانے لگے انہوں نے اپنے بعد والی حجت کے حوالے زرہ کو کر دیا. اب تھوڑے دنوں بعد یہ ہوا کہ ایک اور بوڑھے صاحب مسجد نبوی میں شور کرتے ہوئے آ گئے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ علی ہم سب سے بزرگ ہیں بنی ہاشم میں, اور رسول کے چچا بھی ہیں, تو وہ جو رسول اللہ کی میراث ہے وہ سب ہمارے حوالے کر دو. علی نے پلٹ کر کہا چچا دیکھیے, جہاں تک زمینی میراث کا تعلق ہے اس پہ تو ارباب اقتدار قبضہ کر چکے, اور جہاں تک دوسری پیغمبر کی وراثتیں ہیں وہ میراث نبوی ہے, اور وہ میں کسی غیر نبی کو نہیں دے سکتا. اب علی اس لیے پہلے سمجھا رہے تھے کہ علی کو معلوم تھا آگے ہونے کیا والا ہے, اس لیے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار سے سمجھا دیا کہ وہ میراث نبی ہے, وہ غیر نبی استعمال نہیں کر سکتا. لیکن بزرگ کہاں مانتے ہیں یہ سب بات. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو تم لا کر دو.
جیسے ہی علی نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے تو کہا اچھا آواز دی سلمان جاؤ ذرا ہمارے گھر جاؤ اور جا کر کہو گھر پر کہ رسول کا عمامہ دے دیں، رسول کی تلوار دے دیں، رسول کی سواری لے آؤ اور رسول کی زرہ لے آؤ، زرہ لے کر آؤ۔ جیسے یہ جملہ سنا سلمان دوڑے، واپس آئے، رسول کا عمامہ، رسول کا ذوالفقار، رسول کی تلوار، رسول کی زرہ اور رسول کی سواری لا کر علی کے حوالے کر دی۔ اب سواری مسجد نبوی کے دروازے پر ہے اور یہ تینوں چیزیں علی کے حوالے کر دی۔ اب بڑے خوشی سے بیٹھے ہوئے حضرت عباس ابن عبد المطلب کہ رسول اللہ کی میراث ہمیں ملنے جا رہی ہے، اور علی کو پتا ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ ایسے میں پورا مسجد نبوی کا منظر یہ ہے کہ کھچا کھچ رسول کے اصحاب اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا۔ ایسے میں روایت کے فقرے ہیں فَأَلْبَسَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الدَّرْعَ بِيَدِهِ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْإِمَامَ وَالسَّيْفَ۔ رسول کے بھائی علی نے اپنے ہاتھوں سے رسول کے چچا عباس کو زرہ پہنائی۔ اچھا اتفاق سے زرہ آ گئی اور اس کے بعد علی نے سر پہ عمامہ رکھا اور ہاتھوں میں تلوار رکھی۔ اب ہے جملہ کمال کا، جب علی یہ سب کر چکے تو کہا انہز یا اماں، چچا اب ذرا اٹھیے تو انہز یا اماں، چچا اب ذرا اٹھیے تو صحیح۔ اب انہوں نے اتنی کوشش کی اٹھنے کی، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے دوست بھی آئے تھے اٹھانے کے نہیں آئے تھے، بہرحال کوشش تو کی ہوگی کہ سہارا دے کر اٹھا لیا جائے، لیکن وہ اٹھے نہیں۔ تو علی نے مسکرا کر کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں شاید آپ اٹھ جائیں۔ کہا کرو علی جلدی، کیا کام کرنا ہے۔ علی بڑھے اور ہاتھوں سے تلوار کو لے لیا۔ پھر علی نے کہا اب اٹھیے، ابھی بھی ان سے اٹھا نہیں گیا۔ علی نے کہا اچھا ٹھہریے میں عمامہ اتار دیتا ہوں۔ علی بڑھے، اپنے ہاتھوں سے عمامہ اتارا، کہا اب اٹھیے۔ بڑی کوشش کی، اٹھا نہ گیا۔ علی نے کہا چچا جب تک یہ زرہ آپ کے سینے پر لگی رہے گی کوئی طاقت آپ کو اٹھا نہیں، کوئی طاقت آپ کو نہیں اٹھا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ترکہ نبوت ہے، یہ میراث نبوت ہے، اسے پہن کے آپ اٹھ نہیں سکتے۔ آپ غیر نبی ہیں اور غیر نبی نہیں تو پھر کم از کم وصی رسول نہیں ہے، حجت پروردگار نہیں ہے۔ جیسے یہ سنا تو انہوں نے بڑے افسردگی کے عالم میں زرہ کو اتارا، مگر دوست تو ہوتے ہیں۔ ایک دوست نے بڑھ کے کان میں کہا ارے کوئی بات نہیں، اگر عمامہ تلوار اور یہ زرہ آپ کے نصیب میں نہیں آئی، وہ سواری تو باہر کھڑی ہوئی ہے، اس میں کیا مشکل ہے، چلیے اور سواری میں چل کر بیٹھ جائیے۔ علی نے پھر سمجھایا نہ کیجئے چچا، نہ کیجئے چچا، مگر وہ نہیں مانے۔ کہا نہیں رسول کی سواری تو ہم لے کر رہیں گے۔ علی نے کہا آئیے۔ جیسے وہ رسول اللہ کی سواری کے قریب بڑھے، ایک بار سواری چیخی اور اتنی زور سے چیخ بلند ہوئی کہ عباس وہیں غش کھا کر گر گئے۔ اب وہ گھوڑا تھا یا جو بھی تھا، بہرحال سواری آگے بڑھنے لگی تو سب نے جلدی سے سواری کو ہٹانے کی کوشش کی، سواری ہٹنے پہ تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ روایت کا جملہ جابر کا یہ ہے کہ فدعاہا علی، فدعاہا علی، علی نے اس سواری کو بلایا، فجاعت خاضعۃ ذلیلۃ، وہ سواری ایسے آئی جیسے کوئی عبد ذلیل رب جلیل کی جانب۔ اب وہ آ کے علی کے پہلو میں سواری کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں علی نے کہا سب نے دیکھ لیا، نہ عمامہ آیا، نہ تلوار اٹھی، نہ زرہ پہن کے اٹھ سکے، نہ سواری پر بیٹھ سکے، اب دیکھو۔ یہ کہہ کے علی نے عمامے کو پہنا، زرہ کو پہنا، ذوالفقار کو اٹھایا، سواری پر بیٹھے اور سوار۔
مسئلہ یہاں پر یہ بنا تھا چونکہ یہ بوڑھے ہیں، کیونکہ سب سے بڑے ہیں، نبی کے چچا ہیں، نبی کی ساری چیزیں بڑھاپے کی معیار پر اور بنیاد پر انہیں ملنا چاہیے، مگر سب دے کر بھی بتایا آپ بوڑھے ہو کر بھی ان کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ علی یہاں پر بات تمام تھوڑی کرتے، علی نے فوراً سے کہا اے حسن میرے لا، حسن ذرا ادھر آؤ۔ ایک بار حسن کو بلایا، زرہ کو پہنایا، امامے کو پہنایا، تلوار حوالے کی، گھوڑے پر بٹھایا، کہا دیکھ لیا یہ وارث نبی ہے۔ مجمع جانے لگا، علی نے کہا ٹھہرو حسین، فدعا حسین، علی نے حسین کو پکارا اور بلایا، اور جو کچھ حسن کے لیے اہتمام کیا اسی طرح زرہ پہنائی، اسی طرح تلوار ہاتھ میں دی، رسول کی زرہ پہنائی، رسول کی سواری پر بیٹھ کر بٹھا کر بتایا کہ زمانے والے یاد رکھیں کہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہاں عمر کی قید نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مجلس کس کی ہے، اور میں آپ کو پتہ نہیں کہاں کی باتیں سنا رہا ہوں۔ یہاں سے آپ سمجھے کیا بات؟ بس اتنی پتہ چلی کہ جو نبی کا وارث ہوتا ہے، اگر نبی کی زرہ، نبی کا امامہ، نبی کی تلوار، نبی کا عصا، نبی کی سواری، نبی کی نالین، نبی کی عبا، نبی کی قبا، جو کچھ ہوگا وہ سوا وارث کے، اگر وہ نبوی لباس ہے، نبوی لباس ہے تو وہ سوا وارث کے کسی کو نہیں آ سکتا۔ تو ایک زرہ سے پتا چلا وہاں موسیٰ کے وارث داؤد، یہاں زرہ سے پتا چلا نبی کے وارث علی، حسن، حسین، تو زرہ پاس تو تھی ان کے، اور یہ سفر چل رہا تھا یہاں تک کہ عبد الرحمن راوی ہے، وہ کہتا ہے میں پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر۔ توجہ، عبد الرحمن راوی ہے، وہ کہتا ہے میں پہنچا صادق آل محمد کے گھر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ امام اپنے مخصوص حجرے میں سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے سے سر اٹھا کر امام نے دست دعا بلند کیا اور مسلسل دعا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ترے حجرے پر پہنچا اور میں نے کہا مولا کیا مجھے اذن باریابی ہے؟ امام نے کہا آ جاؤ، اندر آ جاؤ عبد الرحمن۔ یہ سن کر میں اندر پہنچا، میں نے دیکھا کہ اندر حجرے میں امام تنہا نہیں بیٹھے، امام بیٹھے ہیں، اور امام کے پہلو میں امام کا 7 برس کا بیٹا موسیٰ کاظم بیٹھا ہے۔ ایسے میں امام بار بار دعا کرتے جاتے ہیں، امام کا 7 برس کا بیٹا آمین 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 کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے امام کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا مولا زندگی کا کچھ نہیں پتا، کب میں گزر جاؤں کب آپ تشریف لے جائیں، بس اتنا بتا دیجئے آپ کے بعد حجت کون، امام کون، وارث نبی کون؟ جاگے جاگے جملہ آپ کے حوالے۔ اس نے کہا مولا آپ کے بعد وارث نبی کون، آپ کے بعد حجت کون، آپ کے بعد امام کون؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلو میں تو بیٹھے تھے، اشارہ کر کے کہتے یہ میرے بعد امام ہے، یہ میرے بعد حجت ہے، یہ میرے بعد نبی کے وارث ہے۔ جواب یہ نہیں دیا، مسکرا کر کہنے لگے یا عبد الرحمن انا موسیٰ قد لبسا درع رسول اللہ واستوت علیہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بیٹے نے نبی کی زرہ کو پہنا تھا پوری برابر۔ کیا کہا امام نے؟ انا موسیٰ، سنو ابھی موسیٰ نے رسول کی زرہ زیب تن کی تھی، اور جیسی زیب تن کی انہیں پوری آ گئی۔
اس نے جو سوال کیا امام نے جواب دیا. اب اس کا جواب سنیے. جیسے امام نے یہ جملہ کہا مسکرا کر کہنے لگا اب زمانہ انہیں مانے نہ مانے اور میں ان کی کوئی علامت دیکھوں نہ دیکھوں, رسول کی زرہ آنا ان کی امامت پر دلیل. نہیں, جملہ تو اب میں کہنے جا رہا ہوں. جو موسیٰ کی زرہ چلی تھی موسیٰ نے زیب موسیٰ کی زرہ تھی, چلی تھی عہد موسیٰ سے اور پہنچی عہد موسیٰ تک. اب مجھے بتائیے کہ پروردگار عالم نے وہاں موسیٰ کے زرہ کو اتنی اہمیت دے کر بتایا زمانے کو یہ کہ جو نبی کا اثاثہ ہوتا ہے وہ غیر نبی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. اور دیکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جہاں وہ آ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون اور آپ کا وارث کون, اور امام جواب یہ دے رہے ہیں کہ انہیں نبی کی زرہ پوری آئی, انہیں نبی کی زرہ پوری آئی. یعنی صبح قیامت تک بتا دیا کہ امام کے لیے بڑا چھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے, امام ہونا ضروری. امام کے لیے امام ہونا ضروری ہے, اور جب امام وقت ہو تو پھر اسے نبی کا ہر اثاثہ آ جاتا ہے, مگر وہ اثاثہ نبوت ہو. اچھا دیکھیے جس امام کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے, عجیب میں نے یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں, میرے دوست علماء بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں امام کاظم کے حوالے سے. دیکھیے جتنی بھی نصوص ہیں امام کاظم کے لیے, نص تو سمجھتے ہیں نا میرے نوجوان دوست, یعنی نص یہ ہوتی ہے یا تو قرآن کی کوئی آیت دلیل بن جائے کسی کی نبوت پر یا امامت پر. اسی طرح جو حجت دورہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے حجت کے لیے کچھ کہہ دے, یہ کہلاتی ہے نص. یہ ہوتی ہے دلیل اس کی حجت ہونے پر یا اس کے امام ہونے پر یا نبی ہونے پر, یہ کہلاتی ہے نص. امام کاظم کے حوالے سے جتنی نصوص ہیں اس میں عجیب معاملہ یہ ہے کہ راوی سوال کر رہا ہے امام سے اور امام کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سامان نبوت سے کوئی ایک چیز کاظم کے حوالے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ عام بشر ہوتا یہ نبی کے اثاثے کو استعمال نہیں کر سکتا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نبی کے اثاثے ہیں, ٹھیک. اس میں ایک اور اثاثہ ہے جو کہ میراث نبی ہے, اور وہ کیا ہے؟ عصا. عصا تو معلوم ہے نا آپ کو. عصا بھی جو ہے نا, جو نبوی عصا ہے وہ مسلسل نبیوں میں چلا ہے اور ابھی کسی کے پاس ہے. پتا ہے نا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے جو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہوگا اور یہودیوں کو کہے گا یہ دیکھو عصائے موسیٰ, سنو اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اسی عصا کو اژدہا بنانے میں دیر نہیں ہے ان کے پاس. آنے والا جب آئے گا تو میراث نبوت میں جتنے انبیاء کے تبرکات ہیں وہ حضرت حجت کے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو سب کے علم میں ہے. اب آئیے میں نے عصا کی بات چھیڑی کیوں. راوی کہتا ہے کہ امام کے پاس ایک عصا مستقل رہتا تھا, امام صادق کے پاس. اور دیکھیے اس عصا کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ اگر اجازت ہو تو بیان کر کے آگے بڑھیں. بہت عجیب واقعہ. ایک بار زمانے کے ایک امام نے آپ کے امام کو طنز مارا, اور طنز پتہ ہے کیا ہے؟ امام اٹھے, امام صادق جوانی کا عالم ہے, شباب کا دور ہے. امام اٹھے تو عصا کا سہارا لے کر اٹھے
ایسے میں اس نے طنز مارا، ارے فرزند رسول، یہ جوانی کے عالم میں یہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ رہے ہیں، اور جب دیکھیں آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے تو امام نے بڑھ کر کہا، اے ابو حنیفہ، یہ میں سہارے کی وجہ سے عصا ساتھ لے کر نہیں پھرتا، بلکہ زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عصائے رسول سوا ہمارے کسی کے پاس، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی انہوں نے جملہ سنا تو لکھنے والے نے لکھا کہ وہ فوراً سے بڑھے اور بس چاہا کہ کسی طرح میں عصا کو چوم لوں۔ حالانکہ ایک بہت بڑی فقہ کے امام ہے، لیکن انہوں نے نبی کے عصا کو چومنے پر بدعت نہیں کہا، بلکہ خود چاہا کہ میں جلدی سے اٹھوں، بڑھوں، بوسہ لے لوں۔ اب امام کھڑے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی بڑھے کہ میں اس کا بوسہ لوں، امام نے عصا کو پیچھے کر دیا، اور وہ گھبرا گئے کہ ہم تو بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے تھے، انہوں نے عصا پیچھے کر دیا۔ امام نے عصا کو پیچھے کیا، اپنی قبا کی آستین کو الٹنا شروع کیا، کہا بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا رسول کا عصا ہے، کہا اگر دینا ہی ہے عصا کو کیا دے رہے ہو؟ ان رگوں میں لہو دو۔ ان رگوں میں رسول اللہ کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اگر تم نسبت رسول کے سبب بوسہ دینا چاہتے ہو تو ان ہاتھوں کو بوسہ دو، ہاتھوں کو بوسہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے عصا امام کے پاس، اور یہ جو عصا ہے پھر سن لیجئے، یہ وہی والا عصا ہے بھائی جو دربار فرعون میں اژدہا بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عصا امام کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ اب وہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں جو میں نے جملہ کہا تھا کہ جب بھی امام کاظم کے حوالے سے نص کی بات آئی تو امام نے کسی نہ کسی طرح امام کاظم کی نص کے لیے تبرکات رسول سے استفادہ کیا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ راوی کہتا ہے داؤد رقی بہت بڑے ہمارے راوی ہیں، ائمہ شیعہ احادیث کے امام بھی کہلاتے ہیں، امام المحدثین شیعوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچا امام کے پاس، اب داؤد رقی ہیں، ان کے کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو عرض کریں گے کہ یہ ولائے اہل بیت میں تھے کیسے، اور تبرے میں تو اتنے آگے تھے، بڑا مشکل تھا ان کے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا۔ ہوتے ہیں نا آپ کے زمانے میں بھی آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے، تو یہ رسم پرانی چلی آ رہی ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ امام بجائے اس کے کہ اسے منع کرے کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو، وہ جب آ کر کوئی دشمنوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے امام اسے اور بتاتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب سوچئے کہ اس کے جوش ولا اور دشمنوں سے دشمنی کا معیار کس بلندی پر ہوگا۔ ایسے میں داؤد رقی آیا اور خدمت میں امام کی بیٹھ گیا۔ اب صحن میں یا امام بیٹھے یا داؤد رقی بیٹھا ہے، ایسے میں داؤد رقی نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، حدثنی عن اعداء امیر المؤمنین و اہل بیت النبوہ، مولا مجھے یہ تو بتائیے یہ علی کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بھائی جو سننا چاہتا ہے وہ تو بولے کم از کم۔ مولا ذرا حدثنی عن اعداء امیر المومنین، ذرا یہ تو بتائیے کہ علی کے دشمنوں کے ساتھ اور اہل بیت نبوت کے دشمنوں کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب ہیں آپ کس امام کے ماننے والے؟ خدا کی قسم سوا امام کے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بڑھ کر کہا کہ دشمن علی اور دشمن اہل بیت رسول کے ساتھ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا الحدیث احب الیک عمل معائنہ، بس اتنا بتاؤ اے داؤد رقی صرف سننا چاہتے ہو یا دیکھ؟ الحدیث
احب الیک من المعائنہ، صرف سننے پہ چلے گا کام یا دیکھنا چاہتے ہو؟ داؤد رقی ہمارے ٹائپ کے تھے تھوڑے سے، انہوں نے کہا سنتے تو بہت آ رہے ہیں، جب امام خود ہمیں آپشن دیکھ رہے ہیں دکھانے، تو آج سننے سنانے سے کام نہیں چلے گا۔ قلت المعائنہ، میں نے مسکرا کر کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہے یہاں کام کا جملہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ امام سے سوال کیا، امام دکھاتے، ٹھیک۔ میں نے جملہ کیا کہا کہ کسی طرح نبی کے اثاثے کو استعمال کرواتے ہیں کاظم آل محمد سے نس بنانے کے لیے۔ بات امام اور داؤد رقی میں ہو رہی ہے۔ ایک بار امام نے مسکرا کر کہا یا موسیٰ، توجہ، امام صادق نے بلایا اپنے بیٹے حضرت موسیٰ بن جعفر کو، حضرت تشریف لائے، جی بابا۔ امام ابھی چھوٹے ہیں، مسکرا کر کہنے لگے، امام صادق مسکرا کر کہنے لگے ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ۔ توجہ توجہ، اے موسیٰ ذرا ہمارا عصا تو لے کر آؤ۔ گئے مخصوص حجرے میں، بابا کا عصا اٹھایا نہیں، دادا کا عصا اٹھایا نہیں، علی کا عصا اٹھایا، حسن کا عصا اٹھایا، حسین کا عصا اٹھایا، محمد کا عصا اٹھایا، ابراہیم کا، انبیاء کی میراث ہے نا، عصا اٹھایا اور لے کر آئے، لا کر رکھا، بابا یہ لیجئے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جو بھی کرے امام صادق کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے، دیکھیے اور معاملات تو بہت آگے کی بات ہے، مگر جو یہ عصا ہے نا نبی کا، یہ میں بتا چکا کہ غیر نبی اٹھا نہیں سکتا، بار نہیں اٹھا سکتا۔ اب جب غیر نبی یا غیر امام کہہ لیجئے نہیں اٹھا سکتا، تو امام کاظم سے منگوایا کیوں؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ داؤد رقی کو بتانے کے لیے نبی کا عصا غیر حجت اٹھا نہیں سکتا، میں ان سے منگوا کے بتا رہا ہوں، میرے بعد حجت موسیٰ کا۔ سمجھ رہے باتوں کو؟ لے کر آئے امام کاظم، عصا امام کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ ہوں گے خوش، ایسی عجیب و غریب روایت کہ میں تو جب پڑھتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنا دل خود ہی کہ باغ باغ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جیسے امام کاظم عصا لے کر آئے، امام نے فوراً سے چاہا کہ بابا کے حوالے کر دیں۔ اب داؤد رقی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا کیا؟ ہمیں تو ابھی مولا نے کہا ہے کہ ابھی دشمن علی کا انجام دکھائیں گے، اہل بیت کے دشمنوں کا انجام دکھائیں گے۔ یہ عصا منگوا لیا امام نے اور پھر ان کے حوالے ہے اور یہ بابا کو دے رہے ہیں، بابا لے نہیں رہے، ہوگا کیا؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار امام صادق نے کہا موسیٰ عصا زمین پہ مارو، موسیٰ عصا زمین پہ مارو اور انہیں دکھاؤ کہ دشمن علی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں سمجھے، یہ مزاج سمجھ آ رہا ہے کس کا ہے؟ جب موسیٰ دربار فرعون میں سانپوں کے آنے سے پیچھے ہٹتے جاتے تھے، ایک بار آواز قدرت آئی، موسیٰ عصا زمین پہ مار۔ اضرب بہ الارض، موسیٰ عصا زمین پہ مارو، وَعَرِهُمْ آداءنا وَآداء امیر المومنین، اور دکھاؤ کہ دشمن علی کا اور دشمن محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک بار امام کاظم نے عصا اٹھایا اور مارا زمین پر، جیسے زمین پہ مارا زمین پھٹی۔ اب جیسی زمین پھٹی سیاہ سمندر نظر آیا جو ابل رہا تھا۔ ایک بار پھر امام نے کہا اضرب، اس پر بھی مارو۔ امام کاظم نے پھر عصا مارا، اب وہ سمندر پھٹا۔ جیسی سمندر پھٹا تو ایک کالی چٹان نمودار ہوئی۔ دیکھ رہے کیسے دبا دبا کے دشمن آل محمد کو رکھا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے جو بھاگ، یہ اللہ کا سجایا ہوا میدان ہے۔
اور میدان عذاب مارو موسیٰ، اس پر بھی عصا کو مارو۔ ایک بار دوبارہ عصا مارا امام کاظم نے، پھر وہ جو چٹان تھی وہ ہٹی اور اب اس میں ایک سیاہ دروازہ نمودار ہوا۔ ایسے میں امام کاظم نے بڑھ کر کہا آؤ داؤد آؤ، دیکھو ذرا دشمن علی کا انجام۔ اب داؤد رقی کہتا ہے میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی نیلی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عجیب بات بتا رہا ہوں، دشمن علی کی جو صفتیں لکھی ہیں نا اس میں ایک صفت یہ ہے آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جیسے ہی حضرت زینب دربار کوفہ میں پہنچی وہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا، الٹی باتیں کر رہا تھا، بی بی نے بڑھ کر کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، جملہ موجود ہے شہزادی۔ ایک بار امام نے کہا دیکھو، داؤد رقی کہتا ہے سیاہ چہرے تھے، نیلی آنکھیں تھی اور سب چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے، ہاں چٹانوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایسے میں داؤد نے کہا کہ میں نے دیکھا سب پر عذاب ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، شعلے ہیں آگ کے اور ان پر برسائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اب جملہ ضائع نہ کیجئے گا، جیسے ہی عذاب مل رہا ہے تو وہ پکار پکار کر کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد۔ داؤد کہتا ہے وہ جیسے جیسے محمد کہتے جاتے تھے عذاب بڑھتا چلا جاتا تھا۔ بھیا نام رحمت للعالمین کا ہے، جن کے نام سے عذاب ٹل جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ جیسے یا محمد کہتے تھے ان پہ عذاب بڑھتا جاتا تھا اور ایک منادی جواب دیتا تھا کذبتم، تم جھوٹے ہو، نہ محمد تمہارے ہے نہ تم محمد، لیس محمد لکم ولا انتم لہو، نہ تم محمد کے ہو نہ محمد تمہارے ہے۔ جیسے جیسے پکارتے ہیں عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے، عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے بڑھ کر کہا یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا ہمارے ٹائپ کے ہیں داؤد رقی، مطلب ابھی تک انہیں سکون نہیں ملا کہ یہ عذاب مل رہا، انہیں تو بس یہ چاہتا میں اس کو دیکھ، اس کو کیسا عذاب، یہ کون یہ کون یہ کون۔ اب ایسے میں امام ہے نا، امام نے تعارف کروایا لیکن زبان امامت سے کروایا۔ کیا تم سننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ سنو، یہ جبت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ نجس ہے، یہ لعین ابن لعین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ توجہ توجہ، داؤد کہتا ہے ایک بار جب سب کا تعارف کروا چکے تو امام نے پھر سے عصا کو اٹھایا اور زمین پہ مارا، اور اب امام کاظم نے چٹان سے کہا فقال للصخرہ، امام نے چٹان سے کہا کیا؟ امام نے کہا اے چٹان ان تبقی علیہم علی الوقت المعلوم، انہیں بند رکھنا، بھاگنے نہ دینا، نکلنے نہ دینا، کب تک؟ وقت معلوم تک۔ آخری جملے تقریر کے، انہیں وقت معلوم تک باہر آنے نہیں دینا۔ اب سوال یہ ہے یہ وقت معلوم ہے کیا؟ بھائی قرآن نے کہا کہ جیسے ہی شیطان نے اللہ سے کہا میں تو بہکاؤں گا، اللہ نے کہا بہکا، اس نے کہا یہاں سے بہکاؤں گا، وہاں سے، یہاں سے، وہاں سے، اللہ نے کہا جہاں سے چاہے بہکا، مگر اتنا سن جاتے جاتے یہ تجھے مہلت ہم دے رہے ہیں وقت معلوم تک۔ جاگو جاگو، آخری جملہ تقریر کا، یہ وقت معلوم تک تمہیں ہم اجازت دے رہے ہیں بہکانے کی۔ راوی نے پوچھا یہ تو بتائیے یہ وقت معلوم ہے کیا؟ جب تک انہیں عذاب مل رہا ہے، شیطان کو مہلت مل رہی ہے، کہا وقت معلوم ظہور مہدی۔
मालूम ज़हूर इमाम ज़माना है। जिस दिन हजरत आएंगे आप ये समझ रहे हैं कि अजाब रुक जाएगा, नहीं नहीं, अजाब यही चलेगा मगर तरीका बदल जाएगा। आखिरी जुमला है तकरीर का, अजाब यही रहेगा, तरीका बदल जाएगा। अभी अजाब ये है चट्टान के नीचे जलाए जा रहे हैं, आने वाला आएगा इस दरख्त पर, उस दरख्त पर। तरीका बदल जाएगा, अजाब नहीं बदलेगा। तो आपने देखा किस तरह नुसूस के जरिए, आसार नबवी के जरिए बताया कि बाद हमारे हुज्जत हमारा ये बेटा मूसा इब्न जाफर है।